بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کی افواج نے ناگورنو کرباخ کے ایک اہم قصبے شوشا پر قبضہ کر لیا ہے۔ جی ہاں، ملک کے صدر الہام علیف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں اتوار کو اعلان کیا کہ آذربائیجان نے شوشا نامی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس قصبے کو آرمینیا میں شوشی کہتے ہیں، تاہم آرمینیا نے قصبے پر قبضے کے دعووں سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ جنگ جاری ہے۔ اسٹریٹجک اعتبار سے اس اہم قصبے پر قبضہ حاصل کرنا آذربائیجان کی اس متنازع علاقے میں جاری جنگ کے دوران ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ ناگورنو کرباخ بین الاقوامی طور پر آذربائیجان کا حصہ ہے، لیکن اس جگہ پر حکومتی امور آرمینیائی نسل کے لوگ کرتے ہیں اور انہیں آرمینیا کی حمایت حاصل ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس علاقے کے لیے ہونے والی جنگ 1994 میں بغیر کسی امن معاہدے کے ختم ہو گئی تھی۔ رواں برس ستمبر میں تازہ جھڑپوں کا آغاز ہوا اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر اس کا الزام لگایا۔ شوشا نامی قصبہ پہاڑی علاقے میں ہے۔ یہ جس جگہ موجود ہے وہاں سے آرمینیا کے علاقے کو ملانے والی شاہراہ گزرتی ہے اور یہ اس کے دارالحکومت سے اوپر کی جانب ہے۔ اگر اس پر قبضہ ہو جاتا ہے تو یہ دارالحکومت پر حملے کے لیے ایک پوسٹ کا کام دے سکتی ہے۔ صدر الہام علیف نے کہا ہے کہ شوشا کی آزادی آذربائیجان کے لوگوں کی تاریخ میں رقم ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ انہوں نے ناگورنو کرباخ کو اپنے ملک کے لیے واپس لینے کا عہد بھی کیا ہے، لیکن دوسری جانب آرمینیا انکاری ہے کہ شوشا نامی قصبے پر قبضہ ہو گیا ہے۔ ملک میں وزارت دفاع کے ایک افسر جن کا نام آرسٹرن ہے نے فیس بک پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ شوشی میں جنگ جاری ہے اور ہم اپنے دوستوں پر یقین رکھتے ہیں۔ آذربائیجان کی جانب سے اس اعلان سے پہلے آرمینیا کے وزارت دفاع کی ترجمان سوشان سٹیپیان نے فیس بک پر لکھا کہ رات بھر شوشا کے گرد سب سے سخت لڑائی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آذربائیجان کے متعدد سپاہی، ٹینک اور دیگر گاڑیاں لڑائی میں تباہ ہو گئی۔ شوشا کو دونوں جانب ثقافتی اعتبار سے اہمیت حاصل ہے۔ اس کی آبادی میں سن 1980 کے اواخر اور 1990 کی دہائی کے آغاز میں آذربائیجان کے لوگوں کا غلبہ تھا، جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ آرمینیا کے لوگوں کے لیے یہاں اپوسٹولک چرچ کی صورت میں یادگار ہے۔ آرمینیا نے اپنی عمارتوں پر آذربائیجان کی جانب سے حملہ کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں لوگ گلیوں میں نکل کر جشن منا رہے ہیں، گاڑیوں کے ہارن بج رہے ہیں، نعرے بازی کی جا رہی ہے اور قومی پرچم لہرایا جا رہا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ ترکی کے صدر اردوغان نے آذربائیجان کے لوگوں کو میرے آزاد بھائیوں کہہ کر مخاطب کیا اور امید ظاہر کی کہ باقی ماندہ زیر قبضہ زمین بھی جلد آزاد کروا لی جائے گی۔ ناظرین گرامی، خیال رہیں کہ ترکی آذربائیجان کی حمایت کر رہا ہے۔ دیگر عالمی طاقتوں نے متعدد بار حالیہ ہفتوں کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے کوشش کی۔ روس اس جنگ میں آرمینیا کی حمایت کر رہا ہے، لیکن اس کے آذربائیجان سے قریبی روابط ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2 امن معاہدوں پر بات چیت ہوئی، لیکن وہ فوری طور پر ہی ختم ہو جاتے تھے۔ دونوں ملک ایک دوسرے پر ان کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے 25 اکتوبر کو کروایا جانے والا جنگ بندی کا معاہدہ چند ہی منٹ میں ختم ہو گیا تھا۔ گزشتہ ماہ روسی صدر پوتن نے کہا تھا کہ تقریباً 5000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ جنگ کرنے والے دونوں ممالک کی جانب سے بتائی جانے والی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔